RT نوری شفا خانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ علیک یا اللہ جل جلالہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ RT نوری شفا خانہ چینل میں آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں اسیر قادری محمد حسان رضا قادری رضوی روحانی و طبی نوری شفا خانہ سے پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نیا عمل لے کر۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ سب کو خوش رکھے، ہر بلا مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ دوستوں، آج کے اس کلپ میں بتاؤں گا کہ استخارے کا آسان اور بہترین عمل ایک بہت ہی عمدہ اور مجرب عمل ہے۔ آسان عمل ہے استخارے کا، پیش کرنے والا ہوں۔ اس استخارے سے ہر وہ جائز باتیں جو آپ معلوم کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دماغ میں ہے کہ فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کی بھی جانکاری آپ لے سکتے ہیں۔ دوسرا، کہیں یہ بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں کہ شادی کی بات آتی ہو کہ وہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، تو بھی آپ استخارے کے ذریعے سے اس کی جانکاری لے سکتے ہیں۔ کام یا کاروبار سے ریلیٹیو، اپنے صحت کے بارے میں، اپنے بیوی بال بچوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، جاب کے بارے میں، کیس مقدمہ کے بارے میں، اس استخارے کے ذریعے سے اور بھی بہت ساری چیزیں بہتر انداز میں آپ 100% جواب درست لے سکتے ہیں۔ طریقہ اچھے طریقے سے سماعت فرمائیے، تبھی اس عمل کو کیجیے گا۔ حضرات، جو میں بتا رہا ہوں اس کو رات میں بعد نماز عشاء جب سونے کے لیے جائیں، اس وقت سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ نفل پڑھنا ہے، کسی بھی طریقے سے استخارہ وغیرہ کا نہیں بولنا ہے، بلکہ جس طرح سے نفل پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ نیت کرنا ہے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ النفل متوجہ الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ آپ اردو میں چاہیں یا نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، آپ نیت بھی دل کے سے کر سکتے ہیں۔ اردو میں اگر نیت کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اردو میں اس طرح نیت کی کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا کے بعد الحمدللہ شریف یعنی الحمدللہ کی پوری سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں، جیسے اور نمازوں میں تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں جو سجدے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر الحمدللہ شریف پوری پڑھے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پھر آپ رکوع کریں، سجدے میں جائیں، اس طرح کر کے آپ کی نماز 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ سجدے میں جائیں، جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے تو سجدے میں جائیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی تو دعا کریں۔ کیا دعا کرنا ہے؟ آپ جس مقصد کی جانکاری کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کریں کہ مولا میں نے فلاں کام کے لیے جانکاری چاہتا ہوں، میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ بس اسی طریقے سے دعا کرنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھ جائیں مصلی پر، اور یہ وظیفہ جو اسکرین پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں،
اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 3 یا 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یا علیمو یا خبیرو یا مبینو، یا علیمو یا خبیرو یا مبینو، یہ 3 لفظ جو اللہ کے نام ہیں اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف، آپ کی مرضی، چاہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے تو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اور یا مبینو یا علیمو یا خبیرو یا مبینو، اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا علیمو یا خبیرو یا مبینو 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب کمپلیٹ ہو گیا تو دعا آپ نے نماز میں مانگ ہی لی تھی، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چپ چاپ آپ بستر پہ چلے جائیں، کسی سے بغیر بات کیے ہوئے آپ کو سونا ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ سوتے ہیں یا بچوں کے ساتھ سوتے ہیں یا اپنی اہلیہ کے ساتھ سوتے ہیں تو کوئی بھی معاملہ نہیں، آپ سو سکتے ہیں، مگر آپ جب بستر پہ جائیں تو یہ عمل یعنی یا علیمو یا خبیرو یا مبینو، یہ پڑھتے ہوئے بغیر گنتی کے بے شمار، یعنی کوئی گنتی نہیں کرنا، بس زبان پہ پڑھتے رہنا ہے، یا علیمو یا خبیرو یا مبینو، پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ آپ نے 500 مرتبہ گنتی کر کے پڑھ لی ہے، اب سوتے وقت بے گنتی پڑھتے ہوئے سو جانا ہے، جب تک آپ کو نیند نہ آئے پڑھتے رہیں۔ آپ کو جس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے اس کو ذہن میں، دل میں محفوظ کر رکھیں کہ ہمیں فلاں چیز کی جانکاری چاہیے۔ جب آپ کو نیند آئے تو انشاءاللہ الرحمن یہ عمل کم سے کم 3 دن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو جس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مگر بعض اوقات اگر 3 دن میں پتہ نہ چلتا ہو، یعنی 3 دن کے اندر کچھ جواب تو ملا مگر مکمل جواب نہ ملا، تو اسی عمل کو 7 دن تک کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے لیے کسی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس فقیر قادری کی جانب سے تمام سنی صحیح العقیدہ، سنی جنتی بریلوی بھائیوں بہنوں کو اجازت ہے، آپ کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، مجھ گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب بھی استخارہ کوئی انسان، مرد ہو یا عورت، پہلی مرتبہ عمل کرتا ہے یا کرتی ہے تو پہلی بار میں جواب دیر سے ملتا ہے، یعنی جواب ملنے میں کچھ دیری ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو 1 مرتبہ جواب ملنا شروع ہو گیا تو پھر آپ کا سلسلہ جو جواب کا ہوتا ہے جلدی ملنا شروع ہو جائے گا، یعنی پہلے ہی دن میں جواب مل جائے گا۔ صبر سے کام کیجئے، یہ دیکھیے قرآنی عمل ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نام پاک کی فیض و برکات سے انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ جانکاری حاصل کریں گے اس کی جانکاری آپ کو مل جائے گی۔ بہت اچھا عمل ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس فقیر قادری کے پاس روحانی جسمانی دونوں علاج کیا جاتا ہے، روحانی و طبی